حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل تھے جو چالاکیوں، مصلحت اندیشوں اور چال بازیوں سے کام لینا جانتے تھے۔ وہ خالص اسلامی کرہ ہوائی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری عہد تک قائم تھا، دنیا طلبی، نسلی اور خاندانی تفوق و امتیاز اور ایران و مصر وغیرہ کے کثیر التعداد نو مسلموں کے اسلامی برادری کے شامل ہو جانے کے سبب کسی قدر غبار آلود ہونے لگا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہوتے تو عہد فاروقی کی حالت کو باقی اور قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد وہ عہد فاروقی کی حالت کو واپس لانے میں ناکام رہے۔ ان کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت بہت مختصر رہ گئی تھی، بڑے بڑے صاحب اثر اور جلیل القدر صحابہ فوت ہو چکے تھے، جو تھوڑی سی تعداد باقی تھی وہ سب منتشر تھی، کوئی کوفہ میں تھا، کوئی بصرہ میں، کوئی دمشق میں تھا، کوئی مصر میں، کوئی یمن میں تھا، تو کوئی فلسطین میں اور کوئی مکہ اور مدینہ میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسرے شہروں میں ضرورتاً جاتے اور مدینہ میں واپس آتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، اور سوئے اتفاق سے وہ فائدہ جو کوفہ کو دارالخلافہ بنانے میں انہوں نے سوچا تھا حاصل نہ ہوا، ساتھ ہی اس فائدے سے جو مدینہ کے دارالخلافہ ہونے سے حجاز کی حیثیت اور اہمیت کم ہو گئی، جس کے سبب وہ امداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک حجاز سے حاصل ہوتی وہ حاصل نہ ہو سکی۔ منافقوں اور خفیہ سازشیں کرنے والوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں کو کئی مرتبہ پریشانیوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ اپنے پلید و ناستودہ مقاصد میں ناکام و نامراد ہی رہے۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں یہ شریر لوگ کوئی قابل تذکرہ حرکت نہ کر سکے۔ عہد عثمانی میں ان کو پھر شرانگیزی کے مواقع میسر آ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام عہد خلافت انہیں شریروں کی شرارتوں کے پیدا کیے ہوئے ہنگاموں میں گزرا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی مواقع ملتے اور ان کی شہادت کا واقعہ اس قدر جلد عمل میں نہ آتا تو یقیناً وہ چند روز کے بعد تمام مفسدوں کی مفسدہ پروازوں پر غالب آ کر عالم اسلام کو ان اندرونی ہنگامہ آرائیوں سے پاک و صاف کر دیتے، کیونکہ ان کے عزم و ہمت اور استقلال و شجاعت میں کبھی کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پر غالب آنے کے لیے ہمیشہ مستعد پائے جاتے تھے، کسی وقت بھی ان کے قلب پر پوری مایوسی اور پست ہمتی طاری نہ ہو سکتی تھی، اور یہ وہ بات تھی جس کی توقع کسی دوسرے شخص سے ایسے حالات میں ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ لوگوں کی دھوکہ بازیوں، چالاکیوں اور پست ہمتیوں کے متعلق اب تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ وہ ان باتوں سے بھی واقف ہو چکے تھے جن کے نتائج ان کی توقع کے خلاف برآمد ہوئے تھے، لیکن مشیت ایزدی اور حکم الہی یہی تھا کہ وہ جلد شہادت پائیں اور بنو امیہ کے لیے میدان خالی چھوڑ جائیں۔ بنو امیہ کا قبیلہ اب اپنے آپ کو ملک عرب کا سردار اور بنو ہاشم کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ اسلام نے ان کے مفاخر کو مٹا اور بھلا دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت نے ان کو پھر چونکا دیا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی سیاست کو واپس لانے کے لیے تدابیر سوچنے میں مصروف ہو گئے، اور منافقوں کی سازشوں نے ان کی تدابیر کو عملی جامہ پہنانے اور کامیاب بنانے میں امداد پہنچائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو ناگوار اور ناشدانی حالات پیدا ہو چکے تھے، ان حالات کو روبہ صلاح کرنے اور پہلی حالت دوبارہ قائم کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی، اور زیادہ وقت یعنی اپنا تمام عہد خلافت صرف کرنے پر بھی وہ مشکلات پر غالب نہ ہونے پائے تھے کہ شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرکہ آرائیوں اور حضرت زبیر و طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائیوں وغیرہ کو ہم لوگ اپنے زمانے کی مخالفتوں اور لڑائیوں پر قیاس کر کے بہت کچھ دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے اخلاق کو اپنے اخلاقی پیمانوں سے ناپنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خوب غور کرو اور سوچو کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ اور معرکہ آرائی کی تیاری کی تھی، لیکن ان کو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد دلائی گئی تو کس طرح وقت کے وقت پر جب کہا ایک زبردست فوج جانثاروں کی ان کے قبضے میں تھی، وہ میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ ان کو غیرت بھی دلائی گئی، ان کو بزدل بھی کہا گیا۔ وہ لڑائی اور میدان جنگ کو کھیل تماشے سے زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ ان کی شمشیر خار اشغاف بڑے بڑے میدانوں کو سر کرتی رہی تھی، مگر انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ دین و ایمان کے مقابلے میں نہ کی۔ انہوں نے ایک حدیث سنتے ہی اپنی تمام کوششوں، تمام امیدوں، تمام اولو العزموں کو یکلخت ترک کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالی جناب مولوی جو مسلمانوں میں بڑی عزت و تکریم کا مقام رکھتے ہیں، اگر کسی مسئلے میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو برسوں مباحثوں اور مناظروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک دوسرے کی ہر طرح تذلیل و تنقیص کرتے ہیں، اور بعض اوقات کچہریوں میں مقدمات تک دائر کرا دیتے ہیں۔ گالیاں دینا اور اپنے حریف کو برا بھلا کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ بصرہ میں جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو قیس بن عبادہ نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنائے جاؤ گے، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات غلط ہے، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ فرماتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو خلیفہ کیوں بننے دیتا اور کیوں ان کی بیعت کرتا؟ آج کے مولویوں اور صوفیوں سے اس قسم کی توقعات کہاں تک ہو سکتی ہیں؟ ہر ایک شخص خود ہی اپنے دل میں اندازہ کر لے، اس قرآن مجید کی نسبت بھی جس کی ابتدائی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر قیامت تک حق و باطل کی معرکہ آرائی اور لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔
رحمانی اور شیطانی دونوں گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے گئے ہیں اور پائے جائیں گے۔ ارباب حق اور ارباب باطل کا وجود دنیا کو کبھی خالی نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی حق و باطل کا مقابلہ ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کے لیے ان کی نیکی کا اجر مرتب ہوتا ہے، اور مومن کے ایمان کی قدر اللہ کی جناب میں کی جاتی ہے۔ بس جس طرح قرآن مجید کا وجود اکثر کے لیے ہدایت اور کسی کے لیے گمراہی کا موجب بن جائے تو تعجب کی بات نہیں۔ مومنوں اور مسلمانوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امتوں وسطا فرمائی ہے۔ اسلام میانہ روی سکھاتا ہے اور افراط و تفرید کے پہلوؤں سے بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں افراط و تفرید کے پہلوؤں کو اختیار کر کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان گمراہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے حضرت علی کے خلاف پہلو پر اس قدر زور دیا کہ اپنی مخالفت کو عداوت بلکہ ذلیل ترین درجے تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو گالیاں تک دینے میں تعامل نہ کر کے اپنی گمراہی میں کوئی کمی نہ رکھی۔ دوسرے گروہ نے ان کی محبت میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کر کے ان کو معبود کے مرتبے تک پہنچا دیا، اور ایک بندے کو خدائی صفات کا مظہر قرار دے کر دوسرے پاک اور نیک بندوں کو گالیاں دینا اور برا کہنا ثواب سمجھا، اور اس طرح اپنی گمراہی کو حد کمال تک پہنچا کر پہلے گروہ کے ہمسر بن گیا۔ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بہت کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود سے مشابہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہودی ان کی مخالفت کے سبب گمراہ ہوئے، اور عیسائی ان کی محبت و تعظیم میں مبالغہ کرنے اور ان کو خدائی تک کا مرتبہ دینے میں گمراہ ہو گئے۔ سچے پکے مسلمان جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں افراط و تفریق کے پہلوؤں یعنی یہود و نصارہ کے عقائد سے بچ کر طریق اوسط پر قائم ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی وہ خارجیوں اور شیعوں کے عقائد سے محترز رہ کر طریق اوسط پر قائم ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو آج کل کے مسلمانوں مولویوں اور صوفیوں پر قیاس کرنا غلطی ہے، اسی طرح ان کو عالم انسانیت سے بالا تر ہستیاں سمجھنا اور انسانی کمزوریوں سے قطعاً مبرہ یقین کرنا بھی غلطی ہے۔ آخر وہ انسان تھے، کھانے پینے اور سونے کی تمام ضرورتیں ان کو اسی طرح لاحق تھیں جس طرح تمام انسانوں کو ہوا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کیا، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے انسان ہونے کا اقرار اور بشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر فخر تھا۔ ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ہونے کا اقرار کرتے اور بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہاں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا اور جامع کمالات انسانیہ یقین کرتے، اور نوع انسان کے لیے آپ کی زندگی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و مکمل نمونہ جانتے، اور آپ ہی کی اقتداء میں سعادت انسانی تک پہنچنے کا طریقہ مانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت وہ برگزیدہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست بلا توسط غیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو دیکھا اور ہدایت یاب و سعادت اندوز ہوئے، لیکن چونکہ وہ نبی نہ تھے، معصوم بھی نہ تھے، ان کی استعدادیں بھی مختلف تھیں۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام انسان تھے، معصوم بھی نہ تھے، ان کی استعدادیں بھی مختلف تھیں، لہٰذا ان میں صدیق و فاروق بھی نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی جماعت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ایک طرف ان میں عائشہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے فقیہ موجود ہیں، تو دوسری طرف ان میں ابو ہریرہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راوی و محدث پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف ان میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیاسی لوگ ہیں، تو دوسری طرف ان میں عبداللہ بن عمر اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے متقی پائے جاتے ہیں۔ بس مختلف استعدادوں کی بنا پر اگر ان کے کاموں اور کارناموں میں ہمیں کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ اختلاف در حقیقت ہمارے لیے ایک رحمت اور سامان ترقی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اختلاف کو اپنے لیے صبر و سکون کے ساتھ سامان رحمت بنا لیں اور اجلت و کوتاہ فہمی کے ذریعے باعث گمراہی نہ بننے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 30 ہجری تک یعنی 20 سال برابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دنیا میں فتوحات حاصل ہوتی رہیں، اور ہر سال بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک یا صوبہ مفتوح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا رہا۔ اس بست سالہ فتوحات نے برائے اعظم ایشیا و افریقہ کے قریباً تمام متمدن ممالک کو اسلامی حکومت کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، اور اسلامی سیادت تمام دنیا میں مسلم ہو چکی تھی۔ 30 ہجری سے 40 ہجری تک فتوحات کا سلسلہ قریباً رکا رہا، اور اس 10 سال کی مدت میں مسلمانوں کے اندر آپس کے جھگڑے اور اندرونی نزاعات برپا رہے۔ چشم ظاہر بھی وہ 10 سالہ مدت کو سراسر زیان و نقصان ہی محسوس کرتی ہے، لیکن فہم و فراست اور غور تعامل کے لیے اس میں بہت سی بھلائیاں اور خوبیاں پوشیدہ ہیں۔ وہ بست سالہ فتوحات جس طاقت کے ذریعے حاصل ہوئی، وہ طاقت نتیجہ تھی اس روحانیت اور اس تعلیم کا جو قرآن مجید اور اسلام کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حاصل ہوئی تھی۔ ان 10 سالہ رکاوٹوں اور اندرونی جھگڑوں سے عالم اسلام کے لیے اس طرح قوت اور سامان نمونہ بہم پہنچایا، جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے نشو نما کے مادے جمع کر لیتا ہے اور موسم بہار کے آنے پر پھل پھول اور پتے پیدا کرتا ہے۔ اگر ان ابتدائی ایام میں مسلمان آپس کی لڑائیوں اور تباہیوں کے نظارے نہ دیکھ لیتے اور ان کی تاریخ کے ابتدائی صفحات میں 10 سالہ درد انگیز صفحہ موجود نہ ہوتا، تو آگے چل کر قرون اولیٰ کے بعد جب کبھی وہ ایسی زبردست ٹھوکر کھاتے تو ایسے حواس باختہ ہوتے اور اس طرح گرتے کہ پھر کبھی سنبھل ہی نہ سکتے۔ ٹھوکریں کھانا، آپس میں اختلاف کا پیدا ہونا، بھائی کا بھائی سے لڑنا، خانہ جنگی کے شعلوں کا گھروں کے اندر بلند ہونا، حابیل و قابیل کے زمانے کی انسانی سنت ہے، اور بنی نوع انسان جب تک اس ربائی مسکون میں آباد ہے یہ چیزیں بھی اس دنیا میں برابر موجود رہیں گی۔ حق و باطل کی جنگ جس طرح دنیا میں جاری رہی ہے، اسی طرح روحانیت کے کمزور اور مادیت کے نمایاں ہو جانے پر حامیان حق کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچ سکتے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں گرا سکتے اور چند درہموں کے عوض فروخت کر سکتے،
اور حواری مسیح علیہ السلام میں سے بعض بروایت اناجیل خود حضرت مسیح کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، تو ارباب حق کی اندرونی مخالفتوں اور صحابہ اکرام کے مشاجرات پر حیران ہونے اور تعجب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آپس کی مخالفتوں اور لڑائی جھگڑوں سے نوع انسان کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ بس یہ فطری تقاضن اگر صحابہ اکرام کے زمانے میں ظہور پذیر نہ ہوتا تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اندرونی نزاعات کی مصیبت سے گزر کر پھر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونے، گر کر پھر سنبھلنے، رک کر پھر چلنے کا موقع نہیں رہتا، اور اسلام آج اپنی اصلی حالت میں تلاش کرنے سے بھی کسی کو نہ مل سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر کی مخالفتیں اسلامی حکومت کی آئندہ زندگی کے لیے اس ٹیکے کی مثال تھیں جو چیچک سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے لگایا جاتا ہے، یا تعاون سے بچنے کے لیے لوگوں کے جسم میں ٹیکا کے ذریعے تعاونی مادہ داخل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ٹیکا بھی بہت مفید ثابت ہوا، اور اس کی ناگوار یاد آج تک مسلمانوں کے لیے درس عبرت بن کر ہر تباہی اور بربادی کے بعد اس کو پھر مستعد اور چوکس بناتی رہتی ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی مخالفت، بنو عباس کے عہد خلافت میں سادات کا خروج، سلجوقیوں اور دلیمیوں کی رقابت، غزنویوں اور غوریوں کی لڑائیاں، فاطمین و موحدین کی کشمکش، عثمانیوں اور صوفیوں کی زور آزمائیاں، افغانوں اور مغلوں کی مارکہ آرائیاں، غرض ہزارہ خانہ جنگیاں ہیں جن میں سے ہر ایک مسلمانوں کی تباہ و بربادی کا کافی سامان رکھتی ہیں، اور ہر موقع پر غیروں کی طرف سے یہی حکم لگایا جاتا ہے کہ اب مسلمان سنبھلنے اور ابھرنے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن دنیا نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ سنبھلے اور ابھرے۔ انہوں نے مایوسی کو کافروں کا حصہ سمجھا اور اپنے آپ کو ہمیشہ امیدوں سے پر استقامت و استقلال سے لبریز رکھا، اسلام کی عزت کو اور اپنی عزت پر اور اسلام کی بقا کو اپنی بقا پر ترجیح دی۔ ہلاکو خان نے بغداد کو برباد کیا تو مسلمانوں نے فوراً ہلاکو کی اولاد کے قلوب کو اسلام سے آباد کر دیا۔ علم عیسائیت نے متحد و متفق ہو کر بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام یورپی طاقتوں کو نیچا دکھا کر اس مقدس شہر کو واپس لے لیا۔ غرض خلافت راشدہ کے آخری 10 سال بھی جو کچھ ظہور میں آیا، اس نے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے زیادہ باہمت، زیادہ صعوبت کش، زیادہ سخت جان، زیادہ مستقل مزاج، زیادہ اولو العزم بنا دیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی لڑائیوں کو اگر اسلام اور عالم اسلام کے لیے نقصان رساں کہتے تو کم از کم ان کے فوائد کو بھی گوہ وہ نقصان کے مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہو بالکل فراموش نہ کر دو۔ دن کے ساتھ رات، روشنی کے دامن میں تاریکی، بہار کی آغوش میں خزاں، گل کے پہلو میں خار، شیر کی خوبصورت اور دلربا شکل و وضع میں درندگی، سانپ کی دلکش صورت و رفتار میں سم قاتل، اور دریا کی پراز گوہر تہ میں غرق و ہلاکت موجود پائی جاتی ہے۔ ایمان کی نعمت کا ہم کو مطلق احساس نہ ہوتا اگر کفر کی لعنت دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ چاندنی رات ہم کو ہرگز مسرور نہ کر سکتی اگر شب سے ہم کو واسطہ نہ پڑتا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی کے دامن میں ایک برائی کو باندھ دیا ہے اور ہر نوش میں نیش کو رکھ دیا ہے۔ اسی اصول پر ایک کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ خلافت اسلامیہ یا حکومت سلطنت اسلامیہ نوع انسان کے لیے دنیا میں ایک نعمت کہی جا سکتی ہے، جبکہ چاند اور سورج کے چہروں کو بھی گہن کی سیاہی سے مضر نہیں ہے، تو اس اسلام کی نعمت کو مقدر کرنے اور زوال و نکال میں مبتلا کرنے کے سامان بھی اگر دنیا میں موجود ہوتے رہے ہوں تو ہم کو حیران و پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں منافقوں اور مسلم نما دشمنان اسلام کی سازشی گروہوں کا پیدا ہو جانا تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کو سخت ناگوار معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس سازشی گروہ ہو سکنے کی ذمہ داری اسلام پر عائد کرنے سے درگزر نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ غور کرے گا تو جس طرح زندگی یا حیات کو وہ تنازع البقاء، کشمکش، جد و جہد اور کشمکش کا ایک سلسلہ تسلیم کر لے گا۔ اسلام در حقیقت نام ہے تمام شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ہمیں اوقات کمر بستہ رہنے کا اور شیطانی طاقتوں کو مغلوب کر کے رحمانی طاقتوں کے بول بالا کرنے کا۔ ان منافقوں کا سلسلہ آج تک دنیا میں موجود ہے، اور آج کل تو پہلے سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ شہادت فاروقی سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد جلد جلد نشو و نما پا کر شہادت عثمانی سے شہادت علوی تک اس کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی، پھر آج تک اس کا سلسلہ موجود پایا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک یہ شخص یعنی حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم میں موجود ہے، فتنوں کا دروازہ بند رہے گا اور زمین کا ہر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ ایک روز کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کہیں میرا ذکر بھی صحائف بنی اسرائیل میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کی نسبت لکھا ہے، آپ امیر شدید ہوں گے اور راہ الہی میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں گے۔ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو ظالم لوگ قتل کر ڈالیں گے اور ان کے بعد بلا و فتنہ پھیل جائے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں شیاطین قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف کبھی حسن کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ ایک شخص راستے میں ملا، اس نے حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ میاں صاحب زادے، تم نے کیا اچھی سواری پائی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت حسن نہایت حلیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت سخی تھے۔ فتنہ و خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے پاپ یادہ 25 حج کیے، حالانکہ اونٹ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ عمر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن ہی ایک ایسے شخص تھے جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ باتیں کیے جائیں اور اپنا کلام ختم نہ کریں، اور آپ کی زبان سے میں نے کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں سنا۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا عامل تھا اور حضرت حسن بھی بات کر کے خلافت مدینہ میں ہی رہتے تھے، تو مروان نے ایک مرتبہ حضرت حسن کے پاس ایک آدمی کے ہاتھ کہلا کر بھیجوایا کہ تیری مثال خچر کسی ہے، نعوذ باللہ، کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں یہ بات کبھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلا سبب گالیاں دیتا ہے۔ آخر ایک روز تجھ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو سچ بولنے کی جزائے خیر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خوب یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ منتقم ہے۔ جریر بن اسما کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو مروان آپ کے جنازے پر رونے لگا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اب تو روتا ہے اور زندگی میں ان کو ستاتا رہا۔ مروان نے کہا کہ جانتے بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم تھا۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے 2 مرتبہ اپنا مال راہ الہی میں خیرات کیا اور 3 مرتبہ نصف نصف خیرات کر دیا، یہاں تک کہ ایک جوتا رکھ لیا، ایک دے دیا، ایک موزہ رکھ لیا اور ایک دے دیا۔ آپ عورتوں کو طلاق بہت کم دیا کرتے تھے، مجز اس کے جس کو آپ سے محبت ہو جاتی، حتیٰ کہ حضرت علی کو اہل کوفہ سے کہنا پڑا کہ تم میرے بیٹے حسن کو لڑکیاں نہ دو، لیکن ہمدان نے کہا کہ ہم سے یہ نہ ہوگا کہ لڑکیاں ان کے نکاح میں نہ دیں۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تونگری سے مفلسی کو اور تندرستی سے بیماری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، میں تو اپنے آپ کو بالکل اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہوں اور کسی بات کی تمنا نہیں کرتا، وہ جو کچھ چاہے کرے، مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔ آپ نے ربیع الاول 41 ہجری میں خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، تو اس کے بعد آپ کے دوست جب آپ کو آر المسلمین کے نام سے پکارتے تو آپ فرماتے کہ آر یعنی شرمندگی، نار دوزخ سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا اے مسلمانوں کے ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، تو آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ تم کو ملک کے لیے قتل کرا دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو حضرت حسن کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اور لوگ بھی آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ قیس بن سعد جب حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ملحدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن نے ان سے فرمایا تھا کہ قتال و جہاد سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، ان کے علاوہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرے سے اہل کوفہ کو مذکورہ سرگوشی کا موقع ملا تھا اور ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر اور 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسن نے یہ سن کر کہ حضرت امیر معاویہ کوفے کا عزم رکھتے ہیں 40,000 کا لشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچے تو قیس بن سعد کو 12,000 کی جمعیت سے 12,000 کا لشکر دے کر آگے روانہ کیا۔ سابات مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد مارے گئے ہیں۔ حضرت حسن نے یہاں ایک روز قیام کیا تاکہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا لوگوں تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح و جنگ میں میری مطابقت کرو گی۔ میں اللہ تعالیٰ و برتر و توانا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور صلح و اصلاح کو میں نا اتفاقی اور دشمنی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس تقریر کو سن کر خوارج و منافقین نے فوراً تمام لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ حسن معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی حضرت حسن پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ انہی لوگوں نے حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے زمانے میں بڑے بڑے علماء کہلانے والے جب جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی اس پلید سنت کو زندہ رکھنے اور امت محمدیہ کے شہرازے کو اپنی تکفیر بازی اور فتویٰ گیری کے خنجر سے پارا پارا اور پریشان کر کے پوری مستعدی اور سرگرمی کو کام میں لا رہے ہیں۔ غرض اس کفریہ فتوے کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ حسن نعوذ باللہ کافر ہو گئے، کوئی کہتا تھا کہ کافر نہیں ہوئے۔ آخر کافر کہنے والوں کا زور ہو گیا اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کر دی۔ پھر بہت سے لوگ کافر کہتے ہوئے حضرت حسن کے خیمے میں گھس آئے اور ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تمام لباس پارا پارا ہو گیا۔ آپ کے کاندھے پر سے چادر کھینچ کر لے گئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت حسن فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم ربیہ و ہمدان کو آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے آپ کی حمایت و حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اور بدماشوں کو آپ کے پاس سے دفع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شور شرابہ جو لشکر میں بپا تھا فرد ہوا۔ وہاں سے آپ شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی نے جس کو جراح بن قبیضہ کہتے تھے موقع پا کر آپ کے ایک نیزہ مارا جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ آپ کو ایک چارپائی یا سر پر اٹھا کر مدائن کے قصر ایبز میں لائے اور وہیں آپ مقیم ہوئے۔ عبداللہ بن حنزل اور عبداللہ بن زبیان نے جراح بن قبیضہ خارجی کو قتل کیا۔ قصر ابیض میں آپ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیا اور جلد یہ زخم اچھا ہو گیا۔ قیس بن سعد جو 12,000 کا لشکر لے کر بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ ہوئے تھے، مقام انبار میں مقیم تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن عامر کو صلح کے لیے مدائن کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر مدائن میں پہنچ کر اور اپنے لشکر والوں کی یہ بدتمیزیاں دیکھ کر حضرت حسن پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک قاصد یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو جو امیر معاویہ کے بھانجے تھے ماں درخواست صلح روانہ کر چکے تھے۔ عبداللہ بن عامر کو جن کو حضرت امیر معاویہ نے بھیجا تھا مدائن کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضرت حسن مقابلے کے لیے ماں لشکر مدائن سے نکلے۔ عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلے میں لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر اور قریب پہنچ کر اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں امیر معاویہ کا مقدمۃ الجیش ہوں اور امیر معاویہ انبار میں بڑے لشکر کے ساتھ مقیم ہے۔ تم لوگ حسن کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ جب حضرت حسن نے یہ بات سنی تو مدائن سے واپس چلے آئے اور عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہوں، بشرطے کہ امیر معاویہ میری چند شرطیں منظور کر لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب و سنت پر عامل رہیں اور سابقہ مخالفتوں کو فراموش کر کے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کرنے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے طرفداروں کو جان کی امان دینے کا وعدہ کریں۔ صلح کی خبر لے کر عبداللہ بن عامر فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس گئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفویض خلافت پر آمادہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ وہ شرطیں کیا ہیں؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ کہ تمہارے بعد خلافت حضرت حسن کو ملے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو کہ ہر سال 5 لاکھ درہم سالانہ بیت المال سے حضرت حسن کے پاس بھیجتے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ احواز و فارس کا خراج حضرت حسن کو ملا کرے۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش کر کے پھر وہ شرطیں سنائیں جو حضرت حسن نے عبداللہ بن عامر سے کہلا کر بھجوائی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا مجھ کو یہ تمام شرطیں منظور ہیں اور حضرت حسن ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ کو منظور ہیں، کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح و آشتی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنی مہر دستخط ثبت کر کے عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ حضرت حسن کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو جو شرطیں آپ چاہیں اس کاغذ پر لکھ لیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسن صلح پر آمادہ ہیں، تو وہ ان کے پاس آئے اور اس ارادے سے بااصرار باز رکھنا چاہا، لیکن حضرت حسن نے ان کی رائے کو پسند نہ فرمایا۔ وہ حضرت علی کے زمانے سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف امیر معاویہ کے انتظام ملکی اور نظام حکومت کی مضبوطی بھی ان کے پیش نظر تھی، لہذا صلح کے ارادے پر قائم رہے۔ ایلیکوینٹ ادب یا ای ادب کے ویورز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مہم میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور اس یوٹیوب چینل کو ایک کامیاب منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمیں اور بہتر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے جتنی بھی آڈیو بکس کی اب تک ریکارڈنگ ہو چکی ہے، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام اور نیل بہتا رہا، آخری چٹان، ایک اور بت شکن پیدا ہوا اور انلس کی ناگن، ان سب کو اپنے طور پر جتنا ہو سکے شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ان ویڈیوز کو MP3 فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر اور ہماری ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں۔ آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز کو بھی فالو کریں اور سبسکرائب کریں، جس میں ہم اردو کی بہترین کتابیں جیسے ہسٹوریکل فکشن، سائنس فکشن اور معاشرتی اور اخلاقیاتی کہانیوں اور افسانوں پر مبنی کتابیں اور ان کی ریکارڈنگز جاری رہیں گی۔ ہر طرح کی سپورٹ کا بہترین طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔